ناظرین، آج ہماری محفل مشاعرہ میں پاکستان کے ایسے نامور شعراء موجود ہیں کہ جن کی پوسٹر پر آویزاں تصاویر صرف ہال ہی نہیں اسٹیڈیم بھر دینے کی ضمانت سمجھی جاتی ہے۔ آئیے ان کا کلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کیا کہنے اسی لیے آپ کے شو میں کھینچے چلے آتے ہیں۔ کیا کہنے آپ ماشاءاللہ ادب شناس ہیں، آپ سخنور ہیں، آپ ماشاءاللہ شخصیت کو، آپ کسی کردار کو بھانپنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دھڑکن میاں دل خوش کر دیا کہ پوسٹر پہ آویزاں تصویریں اور اسٹیڈیم بھر دیے۔ ارے واہ، بلکہ اس پہ لکھا ہوتا ہے پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی۔ ارے آپ کا اتنا سا تو دل ہے، خوش جلدی ہو جاتا ہے۔ بھئی سب سے پہلے تو جنید میاں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید مبارک۔ آپ کو بھی عید مبارک۔ مہربانی۔ بہت شکریہ جنید میاں، ہم تو یقین مانیے آپ کا چہرہ دیکھ کے کھل جاتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ اگر آپ کا چہرہ عید سے ایک دن پہلے دیکھ لیتے ہو تو باخدا عید ایک دن پہلے کر لیتے۔ ارے کیا میں صرف آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ لوگوں کے چیکس جو ہے نا وہ پہلے بن چکے ہوں، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ خدا ہمیں پیسہ نہیں چاہیے۔ اچھا، ہم پیسے کو کچھ نہیں سمجھتے، پیسہ تو ہاتھوں کی میل ہے۔ ارے اگر ہاتھوں کی میل ہوتی تو تم بل گیٹس ہوتے۔ جنید میاں سب کچھ اپنی جگہ، مگر چیک دوبارہ بھی تو بن جاتے ہیں۔ دیکھیے، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عید کے دن گزرے ہیں۔ میاں دیکھیے، عید پہ جو خرچہ ہے وہ یقیناً ہر گھر میں اور خاص طور پہ ہم شعراء کے گھر میں تو زیادہ ہی ٹھہرتا ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک ٹی وی شو میں مشاعرہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کوئی آپ نانی اماں کے گھر نہیں آئے جہاں پہ آپ کو بڑے لاڈ سے پیار سے نئے نوٹوں کی عیدی ملے گی۔ باخدا جنید، جتنی آپ محبت فرماتے ہیں ہم آپ کو نانی اماں ہی سمجھتے ہیں۔ کیا آپ کی نانی اماں اتنی ہی چٹی تھی؟ نانی اماں بھوک لگی۔ گزر تو گئی لیکن تیرے بغیر بہت اداس، بہت سوگوار گزر۔ مصرع آپ نے غلط پڑھا ہے، بلکہ نہ صرف غلط پڑھا ہے بلکہ اس کے ٹانگ، بازو، گردن کوئی عضو نہیں چھوڑا تو پھر چھوٹی ایمبولینس منگوا لیجیے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے بھی تو شعر زخمی کر کے رکھ دیا۔ معافی چاہتے ہیں۔ جنید میاں آپ سنائیے، آپ کی عید کیسی گزری؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ہمیں میرا خیال ہے اس لیے نہیں پوچھتے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہماری کیسی گزرتی ہے، مگر جنید میاں اس دفعہ کچھ تبدیلی آئی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جی ہاں، چاند رات کو چاند پہ کچھ اشعار کہہ دیا گیا، کیونکہ سامنے والی چندہ بھی خوش ہو جاتی تھی اور چاند والا کام بھی ہو جاتا تھا۔ تو اب چندہ بھی پوش علاقے میں شفٹ ہو چکی ہے اور چاند بھی اب محکمہ سائنس و ٹیکنالوجی کے ہتھے چڑھ چکا ہے۔ صحیح۔ اب فواد چودھری صاحب نے قبل از وقت چاند کے اعلان کا تصور پیش کر کے اس کی ساری تشنگی اور اس کا سارا پیار اور محبت ختم کر دیا۔ چاند کے تجسس کے علاوہ بھی چاند رات پہ بہت کچھ ہوتا ہے حضور۔ بھئی سوچا تھا کہ عید کے روز بیٹھ کے ماریں گے خوش گپیاں، نہ وہ رہی جپیاں نہ رہی وہ پپیاں۔ آپ شاعر بنے، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نہ بنے۔ ارے جنید میاں سٹھیا گئے، چونکہ عید کے روز جو مشاعرہ ہمارا چینل پہ ریلیز ہونا تھا اس کی ریکارڈنگ کے لیے گئے تو اس مشاعرے کے دوران شمیم میاں کی اور زخمی میاں کی آپس میں ٹھن گئی۔ کس بات پہ؟ بھائی پروڈیوسر صاحب نے کہا تھا کہ تازہ کلام پیش کرنا، زخمی میاں نے اپنی 4000 سال پرانی ایک نظم نکال کے شروع کی اور اس سے پہلے اعلان کیا کہ تازہ کلام پیش کر رہا۔ شمیم میاں چونکہ آپ کو پتا ہے سونگنے کے حوالے سے بہت تیز ہیں، ابھی انہوں نے نظم شروع نہیں کی تھی کہ ان کو خوشبو آ گئی۔ کیا نظم ہوگی جس کی خوشبو 4000 سال تک قائم رہی ہے؟ ارے بھائی ابھی مصرع شروع کیا تھا
کہ شمیم میاں نے پاس سے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو بہت پرانا ہے. پروڈیوسر صاحب نے کہا کہ تازہ کلام پیش کیجئے. موصوف فوری طور پہ ہاتھ ہاپائی پہ اتر آئے. اچھا آپ کوئی تازہ کلام سنا دیتے. جو تازہ ترین نظم ہے موصوف کی وہ 2005 کے زلزلے پہ لکھی تھی. آپ وہی پرانے کلام کو چھٹا لگا لگا کے ہر مشاعرے میں چلا رہے ہیں. جیسے کھیرے پہ سبزی تازہ کرنے کی کوشش کرتا. بھائی اب میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ پروڈیوسر صاحب ان کو کون چکمہ دے سکتا ہے. انہوں نے بھی ایسی کی زخمی میاں کے ساتھ کہ آج تک 3 دن ہو گئے ہیں بیچارے سٹ پٹا رہے. انہوں نے مشاعرہ ریکارڈ کر لیا. جب مشاعرہ چلا تو موصوف نے سارے خاندان میں اعلان کیا ہوا تھا کہ آج ہمارا مشاعرہ چل رہا ہے. جی ہاں. سب بیچارے براجمان تھے ٹیلی ویژن کے آگے اور ریفریشمنٹ کے طور پہ خربوزے کے سوکھے ہوئے بیج کھا رہے تھے. اعلان ہوا, مشاعرہ شروع ہوا, اعلان ہوا کہ اب کلام پیش کرتے ہیں زخمی میاں, اور ساتھ ہی بریک پہ چلے گئے. جب بریک ختم ہوئی تو کمپیئر نے کہا یہ تھے زخمی میاں, اب سنیے شمیم میاں کا کلام. کوئی تو کہے بابا آٹا لے جاؤ. کوئی تو کہے کوئی تو کہے کوئی تو کہے چھوڑ دو, نہیں کوئی کہتا تو دفع کرو. کوئی تو کہے کہ میں کرتی ہوں پیار تم سے. کوئی تو کہے میں کرتی ہوں پیار تم سے. نہ کہے ہم کون سا کام پہ جاتے ہیں. واہ 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 واہ, کیا بھرپور زندگی گزار رہے ہیں. یہ واہ شمیم. تو زخمی میاں کا ایک شعر بھی آن ایئر نہیں ہو سکا. ارے بھائی چینل کو اگر ایڈورٹائزمنٹ ملی ہو تو زخمی میاں کیا وہ علامہ اقبال نہیں سناتے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چینل کو واقعتاً زیادہ اشتہار مل گئے ہوں. بھائی پہلے ہم بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا ہوئے اور ہم نے ری ٹیلی کاسٹنگ دیکھنے کے لیے رات 3 بجے تک انتظار کیا. مگر جب دوبارہ نشر ہوا مشاعرہ تو پھر کمپیئر نے کہا اب پیش خدمت ہے زخمی میاں کا کلام. زخمی میاں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا, عرض کیا ہے, تو ساتھ ہی کمپیئر کی آواز آئی یہ تھے زخمی میاں, اب پیش خدمت ہے شمیم میاں کا کلام. جنید صاحب ہم جانتے ہیں وہ جو چینل کا پروڈیوسر ہے وہ اس کا دوست ہے, اس نے جان بوجھ کر میرا تازہ کلام کٹوایا. میاں میں نے نہیں کٹوایا, انہوں نے کہا تازہ کلام سنائے, آپ نے وہی جو 6 سال سے سنا رہے ہیں وہی سنائی جا رہے ہیں. دیکھیں بڑے بڑے چینلز پہ اس طرح کے واقعات عام طور پہ پیش آ جاتے ہیں. ارے بڑا کون سا جنید میاں, کمالیہ میں ہمارا ایک لوکل چینل ہے جس پہ سب سے مہنگا اور بڑا اشتہار ایک دہی بلے والے ٹھیلے کا چلتا ہے. کرے اور میری بشتی, اور کرے میری بشتی, کمال بات ہے ارے یار. کیا کر رہے ہو زخمی میاں, دینگا مشتی کرو گے تو یہاں سے بھی کٹ جاؤ گے. اچھا آپ اپنے کلام سے تو ہمیں مستفید فرمائے نا جناب. کوئی تو کہے کوئی تو کہے کوئی تو کہے کہ میں تم سے کرتی ہوں محبت. نہ کہے ہم کون سا کام پر جاتے ہیں. اور کیسے نکلے چاند, کیسے نکلے چاند عید کا اعلان کرنے, پولیس والے لاک ڈاؤن کا کہہ کر ستاتے ہیں, چاند کو بھی ماسک پہناتے ہیں, ستاتے ہیں. باقی سارے ٹیبلوں پر بیٹھ کر کھائیں مرغ مسلم, اور شاعروں کو شاپروں میں چاول ڈال کر کھلاتے ہیں. ظلم, بلکہ ظلم عظیم. ظلم عظیم تو ہم آپ کو زبانی سناتے ہیں کہ ان چالوں میں بوٹی بھی نہیں ہوتی. ارے واہ. اچھا یہ ظلم عظیم ہے. جی 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 جی, ان کے لیے تو ظلم عظیم یہی ہے کیونکہ یہ پیسوں پہ نہیں, مشاعرہ کرتے ہی چاولوں پہ ہیں. اچھا باقی مشاعروں کے اختتام پر تو وہ لفافوں میں رقوم تقسیم کی جاتی ہے نا, ہمارے ان عظیم شعراء کو شاپ پر پکڑائے جاتے ہیں. ارے بھائی یقین کیجئے کہ مشاعرہ تو ہم نے لوٹا. کمالیہ میں آپ کا مشاعرہ تھا تو کمالیہ میں میرا ایک مالی رہتا ہے, اس نے بتایا تھا کہ اصل مشاعرہ تو دھڑکن میاں نے لوٹا. تو آپ تو سنائے نا کچھ حضور. وہ کہیں ان کا مالی ہی تو نہیں تھا جو صفحے اول میں بیٹھا ہمارے ہر شعر پہ کہہ رہا تھا
मजा नहीं आया। नहीं, मैं आपको बताता चलूं, मेरा माली बहरा है। अरे उसको तो फिर यकीनन बहुत मजा आया होगा। भाई धड़कन ने तो कमालिया में कमालिया कर दिया। चले हमें भी कुछ कमालिया करके दिखाए ना। मेरे मियां ऐसी गजल पेश की कि लोग बागो बहार हो गए। इरशाद, इरशाद, इरशाद। अर्ज किया है, जी जी इरशाद। आप तो मुर्गे मुसल्लम वो उड़ाए हाय, हाय हम थे मेहमान हमें दाल खिलाए हाय। शमीम मियां खुराक का गिला शिकवा भी सुर में करना चाहिए। क्या कहने? क्यों नहीं? मैं, मेरे साथ मेरे यार खड़े थे तीनों, उसने मुड़कर किसे जाने कहा बाय हाय। हाय हाय। मैं, मेरे साथ मेरे यार खड़े थे तीनों, उसने मुड़कर किसे जाने कहा बाय हाय। अच्छा है। हमने सोचा था तेरे शहर में आने का अभी, हमने सोचा था तेरे शहर में आने का अभी, बढ़ गए फिर से मकानों के किराए हाय। मियां ये हासले गजल शेर है और आपकी नजर है, आपकी नजर। जी जी इरशाद। घर का माहौल मेरा कम नहीं थाने से कहीं, रोब बेगम जो मेरी मुझ पे जमाए हाय। 1000 रुपया ईदी भी न मिली, कहने को 3 चच्चा और 4 ताए। जिनको कहते थे कभी चिट्टियां कलाइयां धड़कन, चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी तेरी चिट्टियां कलाइयां वे, जिनको कहते थे कभी चिट्टियां कलाइयां धड़कन, अब वो लगते हैं किसी ऊंट के पाए हाय। महफिल लूट ली। वो बच्चे को बोलो चाय तो लाए हाय हाय। तमन्निया मियां आप क्या कहेंगे? जी हमने क्या कहना है जुनेद मियां, जिन पावियों की बात हुई है अगर वो गल गए हैं तो ले आइए।